السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ آج بیٹا حصہ غزل کے حوالے سے جو غزل ہم سمجھیں گے علامہ اقبال کی دوسری غزل ہے۔ آپ فرماتے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کی دولت حاصل کر لو، دنیا کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر لو، حکومت کے، ریاست کے، طاقت کے مرکز بن جاؤ، بڑی فوج رکھ لو، بڑا روب اور دبدبہ اپنا بنا لو، لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال لو، لوگوں سے اپنی تعریف کروا لو، بڑے بڑے رقبوں کے مالک بن جاؤ، بڑے بڑے محلات تعمیر کروا لو، لیکن تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں اطمینان نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اطمینان ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اطمینان تمہیں چاہیے تو تمہیں مرد قلندر، مرد مومن، عشق حقیقی کے مرکز کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے چلتا ہے دنیا سائے کی طرح اسے چھوڑ جاتی ہے۔ تو اگر تم سکون اطمینان چاہتے ہو تو دولت میں، شہرت میں، طاقت میں، حکومت میں، بادشاہت میں، اس میں مت تلاش کرو، بس اللہ والوں کی محفل اختیار کر لو، اللہ والوں کی مجلس میں جانا شروع کر دو، اور مرد قلندر ہوں جن کا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو۔ دوسرا شعر ہے بیٹا، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا، بت خانہ، کہ جہاں بت خانہ ہوگا وہاں بتوں کو توڑنے والا ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، ہڈن ہے، کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں۔ یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے بتوں کو گرایا تو اے مرد مومن، اے مسلمان، اے میری قوم کے نوجوان، تو آج اپنے دل و دماغ کے اندر موجود بتوں کو گرا۔ کون سا بت ہے آج تیرے دل و دماغ میں؟ حسد کا بت، دولت کا بت، طاقت کا بت، تکبر کا، دنیا داری کا بت، غیبت کا بت، جھوٹ کا بت۔ تو اگر تو یہ بت گرانا چاہتا ہے تو یہ گرانے کے لیے تجھے کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے منتظر نہیں ہونا کسی کا، تو وقت کا ابراہیم علیہ السلام بن جا۔ اور کیسے یہ بت ٹوٹیں گے؟ جب تو لا الہ الا اللہ کو معرفت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھے گا۔ لا نہیں ہے، الہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ نقطہ تو سمجھ جائے گا تو یہ تیرے بت بھی اس طرح کے گر جائیں گے، تو وقت کا ابراہیم بن جائے گا۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ کہ مسلمان نوجوان، تیری کامیابی، تیری ترقی، تیری خوشحالی، تیری دنیا وہ ہے جسے تو نے اپنی محنت سے بنایا ہے، وہ جہاں تیرا ہے۔ یہ سنگ و خشت نہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ محل، یہ باغات، یہ تیری منزل نہیں ہے، اور یہ تو تیرے بڑوں نے بنائے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مسلمان نوجوان سے کہ تو نے کیا تعمیر کیا؟ تو نے کیا خدمات انجام دی؟ تو نے کیا اپنی محنت کا رنگ دکھایا؟ تو بدلے میں مجھے آباء و اجداد کے بنے ہوئے محلات مت دکھاؤ، وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہارے باپ دادا کے ہیں۔ ماں و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماں و ستارہ، چاند اور ستاروں سے آگے ہے مسلمان نوجوان تیرا مقام۔
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ تیری منزل دنیا نہیں ہے، تیری منزل سورج ستارے چاند کہکشائیں یہ تیری منزل نہیں ہے، تیری منزل مخلوق ہے ہی نہیں، اشرف و مخلوق تو ہے، تیری منزل خالق کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کر لینا ہے، یہ تیری منزل ہے۔ وہ مشت خاک یعنی انسان خاک سے بنا، ابھی آوارگان، ابھی تو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ابھی منزل سے دور ہے، ابھی تجھے اور محنت کرنی ہے، تجھے قربانی دینی ہے اور اللہ کے رستے پہ چلنا ہے، شیطانی رستے کو خیر بات کہنا ہے، رحمانی رستے پہ مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بھر سے مجھے، خدایان بحر و بھر یعنی مراد فرشتے، بال کہتے ہیں فرشتوں نے مجھے خبر دی، فرنگ راہ گزر سیلے بے پناہ راہ میں، کہ ایسا سیلاب آئے گا کہ مغرب کو تباہ کر کے لے جائے گا۔ آج دیکھیں مغرب کو، مغرب تباہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے انہوں نے بے حد ترقی کی ہے، لیکن وہاں سیلاب کس چیز کا آیا؟ وہاں سیلاب آیا اخلاق کا، وہاں اخلاق نہیں ہے، یعنی ماں باپ کا مقام نہیں ہے، بہن بھائی کے مقدس رشتے کی اہمیت نہیں ہے، ماں کی خدمت کو جنت کا حصول نہیں سمجھا جاتا، وہاں تو ماں باپ کو بوڑھا ہوتے ساتھ ہی اولڈ ایج سینٹر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تہذیب ہے وہاں کی کہ ماں کو یاد کرنے کا ایک دن، باپ کو یاد کرنے کا ایک دن، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ تباہی تو ہے جس نے فیملی لائف وہاں تباہ کر دی۔ یہ اقبال کہتے ہیں مجھے فرشتوں نے بتا دیا کہ وہاں سیلاب آئے گا، ان کا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا اور ہو چکا ہے۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں، کہ صبح سویرے اٹھ کر تازہ ہوا میں اپنے رب کو تلاش کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت فرمان کہ دن میں رزق کو اور رات میں رازق کو تلاش کرو، صبح اٹھو، اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ ریز ہو جاؤ، نیند کا خمار چھوڑو، کامیابی چاہیے تو صبح کا ہی اپنانی پڑے گی، صبح سویرے اللہ کے آگے نماز فجر میں جانا پڑے گا۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ باد ناب، میرے کدو میرے پیالے کو، کہ باد ناب خالص شراب، کہ میں جو اسلامی تعلیمات کی خالص شراب اے مسلمان نوجوان تیرے پیالے میں ڈال رہا ہوں، میں جو تجھے اسلام سمجھا رہا ہوں، میں جو تجھے دور حاضر کی ضروریات بتا رہا ہوں، میں جو تجھے ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں، یہ مدرسے خانقاہوں اور مزاروں میں تجھے یہ بات نہیں ملے گی، یہ والی عشق حقیقی کی شراب تجھے وہاں نہیں ملے گی۔ مدرسوں کو دین کے لیے محدود اور مخصوص کر دیا گیا اور دور جدید کی تعلیم کو دین سے ہٹ کر محدود کر دیا گیا۔ اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر ایک طرف کو ہو جاؤ، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کہہ کر، یہ مدرسوں میں عبادت کر کے تم معراج کو حاصل نہیں کر سکتے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر اس میں شبیری۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے ہاں سخرو ہونا ہے تو میدان عمل میں جانا پڑے گا، وقت کا حسین بننا پڑے گا، اور یہ تجھے مدرسے اور خانقاہ میں سبق نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، خدا کامیاب کرے۔